یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے ایک بہت بڑے عالم آئے اور سوچا کہ غوث پاک قرآن کی آیت کتنی پڑھتے ہیں، غوث پاک اپنے خطاب میں قرآن کی آیت کتنی پڑھتے ہیں. تو وہ بیٹھ گئے ایک رسی لے کر، ڈورا لے کر، ڈورا رسی نہیں بلکہ ڈورا، پتلا سا ہوتا ہے نا دھاگا، اس کو ڈورا کہتے ہیں، ڈورا لے کر بیٹھ گئے. اب حضور غوث پاک نے بیان شروع کیا، ایک آیت پڑھی، انہوں نے ڈورا میں گانٹھ لگا دی، پھر دوسری آیت پڑھی، انہوں نے پھر گانٹھ لگا دی، تیسری آیت پڑھی، پھر گانٹھ لگا دی. غوث پاک ان کی طرف مسکرا کے کہتے ہیں میں گانٹھ کھولتا جاتا ہوں تو گانٹھ لگاتا جاتا ہے. یعنی کہ بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے چپکے سے. حضور غوث الاعظم دستگیر اس پر بھی نگاہ رکھتے تھے، اور سرکار غوث الاعظم دستگیر کی محفل میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہوتی تھی. سرکار ابد قرار خود تشریف لاتے تھے، اللہ اکبر، مولائے کائنات تشریف لاتے تھے. اور صرف مولائے کائنات نہیں، رسول اللہ نہیں، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ان بزرگوں کی حاضری غوث پاک کی محفل میں ہوا کرتی تھی. بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا. بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، ہم ان کے سلسلے سے بھی فیض یافتہ ہیں. لیکن حضور غوث الاعظم دستگیر کو رسول اللہ کی زیارت عالم بیداری میں کتنی مرتبہ ہوئی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے بار بار اپنے نانا جان کو عالم بیداری میں دیکھا. خود حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے حال یہ ہوا کہ مجھے تھکن تھی، میری آنکھ لگ گئی. اس لیے کہ کوئی مقرر اگر خطاب کر رہا ہو جوش و جذبات میں، آپ قریب بیٹھ کر کے سوئیں تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ بھئی میں بول رہا ہوں یہ سو رہا ہے. اس لیے کبھی کبھی کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، سوتے والے کہتے ہیں بھئی ذرا جاگ جا، تو میری بات تو سن، ہے نا. لیکن میں سونے والوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. میں یہ سوچتا ہوں جب شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کے بیان میں کوئی سو جائے تو پھر مجھے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال میں نے دیکھا کہ لوگ بھی، میں اتنے جذبات میں چلا کر بولتا ہوں، سامنے بیٹھ کے سو رہے ہو، کرسی پہ بیٹھ کے سو رہے ہو، ادھر بیٹھ کے. شیخ علی ابن ہیتی فرماتے میں سو گیا تو ہوا یہ کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر میرے سامنے آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب پیر اگر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر آ کر کھڑا ہو کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی. میری آنکھ کھلی، میں گھبرا گیا. شیخ میرے سامنے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے ادب سے. بھئی پیر کے سامنے مرید کھڑا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مرید کے سامنے وہ بھی غوث پاک جیسا پیر، اور صرف پیر نہیں، پیرانے پیر، پیر نہیں، پیرانے پیر، سرکار غوث الاعظم دستگیر جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہوں، مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا. انی عالم ما لا تعلمون کا راز بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ غوث الاعظم دستگیر کا فرمان ہے. حضور غوث الاعظم دستگیر کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، ڈر گئے. خطاب بند تھا، لوگ بھی حیران تھے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، فرمایا اس سے پوچھو کیا ہوا. تو لوگوں نے شیخ علی ابن ہیتی سے کہا کیا ہوا، کہا میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے حضور کا دیدار کیا. سرکار غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں یہ سوتے سوتے جو منظر دیکھ رہا تھا میں وہ منظر جاگتے جاگتے دیکھ اس منظر کو میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا. یہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی شان ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی اور پھر خطاب شروع کیا. بادشاہوں کو مخاطب ہو کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے، بادشاہ سے کہتے تھے او ملحد. ہم لوگ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے عزیز پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں. پتہ نہیں ہے، سب کا اپنا الگ الگ انداز ہے نا. لیکن غوث پاک جب بادشاہ سے، خلیفہ وقت سے مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں او ملحد سیدھے رہو، اللہ کے بندوں کو شریعت پہ رکھو. فرماتے ورنہ میں قاتل ہوں، تمہیں قتل کر دوں گا. یہ خطاب کا انداز تھا، یہ لہجہ تھا. اور فرماتے
لوگوں سے مخاطبت کا انداز کیا تھا. فرماتے ہیں میرے جملے کڑوے ہیں لیکن میری پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں. اس طرح غوث پاک فرماتے تھے. پھر کہتے تھے لوگوں جب تم روزہ رکھتے ہو, یہ غوث پاک کے خطابات ہیں, جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم حلال پانی چھوڑ دیتے ہو, حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو, اور جب افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے افطار کیوں کرتے ہو. لوگ حیران تھے کہ کون بندہ ہے جو لوگوں کے خون سے افطار کرے. لوگ تو پانی سے, کھجور سے, پھلوں سے افطار کرتے ہیں, کوئی خون سے افطار کیسے کر سکتا ہے. تو غوث پاک فرماتے جو حرام مال سے تم افطار کرتے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کا نچوڑا ہوا خون ہے, اور تم لوگوں کے خون سے افطار کرتے ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تھے وہ فرماتے تھے اے دنیا کے لوگوں, اے دنیا داروں, اے دنیا کے کتوں. اس طرح سے خطاب کا لہجہ ہوتا تھا. لیکن قربان جائیں اس لہجے کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی, لوگوں کے دلوں کی دنیا میں انقلاب پپا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں دے دیے. لوگوں کے دل اللہ نے میں جدھر چاہتا ہوں لوگوں کے دل پھیر دیتا ہوں. اسی لیے اگر کوئی مقبول انعام بننا چاہے, اگر کوئی لوگوں میں مقبولیت چاہے, غوث پاک سے رشتہ مضبوط کرے. فرماتے ہیں میں لوگوں کے دل جدھر چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں. ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید تھے, آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو غوث پاک بھی اکیلے چل رہے تھے, وہ مرید ساتھ ساتھ چل رہے تھے. دل میں خیال آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث کے لوگ اتنے دیوانے ہیں, پورا بغداد شیدائی ہے, لیکن کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے, کوئی مل نہیں رہا ہے. بس یہ ادھر سوچنا تھا, ادھر بھیڑ آنے لگی اور ایسی آئی کہ ان کو دھکا دے کے خوب دور کر دیا اور سب لوگ قریب ہو گئے, ملنے جلنے لگے, خوب ہنگامہ ہونے لگا. انہوں نے سوچا وہی اچھا تھا کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے, میں تو قریب تھا. پھر بھیڑ چھٹ گئی اور پھر وہ قریب آ گئے. مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لوگ ملتے ہیں تو بھی ہمارا اختیار ہے, نہیں ملتے ہیں تو بھی ہمارا ہے. ہم جب چاہتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں. تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے جو محنت کی, خلفاء کا ایک جال بچھایا. آپ کے خلفاء میں سے شیخ عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ, یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے چچا ہیں, یہ غوث پاک کے خلیفہ اجل ہیں. ان کے ذریعے سے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی غوث پاک کے خلفاء میں بعد کے درجے میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح پھر شیخ سعدی شیرازی, شمس تبریز, مولانا روم, بہاؤالدین رومی مولانا روم کے والد, یہ سب حضور غوث الاعظم کے سلسلے کے خلفاء ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی جن کی شان یہ کہ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے, یہ حاتم طائی کی نسل سے تھے اور ان کے والد کو اولاد نہیں تھی, ان کے والد کو کوئی اولاد نہیں تھی. غوث پاک کی چوکھٹ پر آئے, انہوں نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی ہے, لیکن یہ غوث پاک کے مانوی فرزند کہلائے اہل تصوف کے نزدیک, روحانی فرزند کہلائے غوث پاک اہل تصوف کے نزدیک. ان کے والد آئے تھے, حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے اور غوث پاک کے مریدوں میں تھے. عرض کرتے شیخ مجھے بیٹا نہیں ہے اور دل میں تمنا یہ ہے کہ حاتم طائی کی نسل ختم نہ ہو جائے, اللہ مجھے کوئی خوبصورت سا بیٹا دے, نیک سا بیٹا دے. غوث پاک نے فرمایا آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے. عرض کی سرکار اگر قسمت میں نہیں ہوتا, قسمت میں ہوتا تو میں آپ سے مانگنے کے لیے کیوں آتا, میں آپ سے تقدیر بدلنا تو قدرت نے آپ کے اختیار میں دیا ہے. اسی لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ عقیدہ صرف ہمارا ہے, مدرسے میں پڑھنے والوں کا ہے, خانقاہوں میں رہنے والوں کا یہ عقیدہ صرف نہیں ہے. جرمنی کی خاک چھاننے والا اور برطانیہ تک تحقیق کے لیے جانے والا اقبال, ان کا نظریہ بھی یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم پر بھی ان کا اختیار ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرتے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی کے والد نے اس کے حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, آپ عطا کر دیں. غوث پاک نے فرمایا میری قسمت میں 21 بیٹے تھے, 20 پیدا ہو گئے, ایک پیدا ہونے کا باقی ہے, لیکن چونکہ اب تو آیا ہے میرے پاس تو میں اپنی قسمت کا تیری قسمت میں دے, میری پیٹھ سے پیٹھ لگا,
पैदा तुझसे होगा। जो शान मेरा बेटा होने की वजह से उसको मिलनी थी, तेरे घर में पैदा होके अल्लाह उसको रूहानियत का वही मकाम अता फरमाएगा। और जब वो पैदा हो तो उसका ये नाम रखना, मेरे नाम पर मुहियुद्दीन उसे कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ कि वो गए पुष्ट से पुष्ट लगाकर, अल्लाह ने चंद दिनों के बाद खूबसूरत बेटा अता किया। अगरचे गौस पाक का उस वक्त विसाल हो चुका था, और फिर उन्होंने उनके नाम पर मुहियुद्दीन, हालांकि गौस पाक के नाम पे रखा, इब्नुल अरबी उनको कहलाया गया। और फिर उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, उनकी खिदमत बहुत अजीम खिदमत है। तो गौस पाक ने मजहबी तौर पर भी इनकलाब बपा किया, सियासी तौर पर भी इनकलाब बपा किया। मजहबी तौर पर तो इस तरह इनकलाब बपा किया कि दीन जिंदा हुआ, बातनी फिरका मिट गया। गौस पाक के विसाल के सिर्फ 5 साल के बाद उस फिरके का सारा नाम और निशान खत्म हो गया। उलमा के अंदर रूहानियत पैदा हुई, अहले सिलसिला लोग हुए, लोगों के अंदर तसव्वुफ का जज्बा, तरीकत का जज्बा, दीन का जज्बा पैदा हुआ। और सियासी तौर पर यूं इनकलाब आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सल्जुकियत जो है दम तोड़ रही थी, तो उस वक्त तो गौस पाक के मुरीदों में नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा कर दिया, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 मरतबा गौस पाक के मुरीद हुए हैं। एक तो ये कि उनके वालिद गौस पाक के मुरीद थे, बचपने में लेकर आए थे उनको मुरीद कराने के लिए, उस वक्त भी वो मुरीद हुए। लेकिन जब गौस पाक का विसाल हो गया तो गौस पाक के मंजले साहबजादे हज़रत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी अल जिलानी के हाथ पर आज सरे 9 फिर उन्होंने तजदीद बैअत फरमाई। और जब सलाहुद्दीन के वालिद ने कहा कि हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, तो दुआ की जाती है तो कहाँ हाथ रखा जाता है? सरों पर, है ना। लेकिन मेरे मुर्शिद का कमाल ही जुदा है। औरों के लिए दुआ करते थे तो सर पे हाथ रख के, सलाहुद्दीन के लिए दुआ की तो गर्दन पकड़ के, गला पकड़ के दुआ की। और फिर अर्ज की, अल्लाह इस बच्चे से वो काम लेना कि क़यामत तक इसके कारनामे की गूंज मौजूद रहे। हाँ, ये है। आज हम तसव्वुफ और तरीकत के नाम पे सिर्फ ये समझते हैं कि तसव्वुफ और तरीकत सिर्फ मालाएं जपने का नाम है, या सिर्फ जो है मलकूत, हाऊत, लाहूत, वहदतुल वजूद और इसी पे कलाम करने का नाम तसव्वुफ है। अच्छी तरह याद रखना, अगर तसव्वुफ में हुसैनियत नहीं है तो वो तसव्वुफ नहीं बल्कि जिंदीकियत है। और सबसे पहले अहले तसव्वुफ की जिम्मेदारी ये है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हम ये समझते हैं कि दुनिया से आंखें मूंज लेने का नाम तसव्वुफ है, चटाइयों पर बैठ जाने का नाम तसव्वुफ है, लोगों को यह कहना कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए, कभी तसव्वुफ नहीं आ सकता जब तक के दिल का दाना ना फिरे। गौसे पाक फरमाते हैं तसव्वुफ ये है कि दुनिया से कट कर मखलूक की खिदमत में लग जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। गौसे पाक फरमाते हैं जो मखलूक का अदब ना करे, खालिक का अदब करना उसके लिए कोई मोतबर नहीं हो सकता। तसव्वुफ इसका नाम है। तसव्वुफ ये है खुद भूखे रहो, दूसरों को खाना खिलाओ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर ने तसव्वुफ का वो मिजाज पेश किया, वो इम्तिजाज पेश किया, अल्लाह अकबर, शरीयत और तरीकत का वो संगम पेश किया कि गौसे पाक ने एक तरफ अहले मजहब में इनकलाब बपा किया, दूसरी तरफ अहले सियासत में सलाहुद्दीन जैसे लोगों को खड़ा किया, गर्दन पकड़कर दुआ की और सलाहुद्दीन के हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तरे मर्ग पर थे, आखिरी सांसें चल रही थी, ये वो बंदा है, कहने को तो सियासी लीडर है, लेकिन बड़े बड़े मजहबी पेशवा इससे पीछे हो जाते हैं कि जिस वक्त इनके इंतकाल का वक्त आया तो बड़ी हसरतों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हर साल सोचता था एक मरतबा हज करूँगा, लेकिन कौम की जिम्मेदारियों ने इतना मौका नहीं दिया कि मैं फ़रीज़ा हज अदा कर सकूं, इसलिए कि मैं तो हज अकबर की तरफ लगा हुआ था, कौम की खिदमत की तरफ, मैं इसलिए हज नहीं कर सका सलाहुद्दीन ने। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब इंतकाल की घड़ी थी तो कहा, सलाहुद्दीन आपके ख़िलाफ़ लोगों ने इतनी साजिश की है, फिर भी लोग आपको मार ना सके। नूरुद्दीन जंगी को तो शहीद किया गया, बड़े बड़े लोगों को शहीद किया गया, आपको शहादत बज़ाहिर आप शहीद नहीं हुए। फरमाया उसका फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि जब मेरे मुर्शिद ने मुझे दुआ दी थी तो मेरी गर्दन पे हाथ रख कर दुआ दी थी, जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो
اس گردن کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی؟ جس گردن پر غوث اعظم کا ہاتھ ہو اس گردن کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی ہے؟ یہ سب لوگ قادری تھے. نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین کے والد، یہ انقلاب بپا کیا ان لوگوں نے، اور پھر نئے سرے سے چاہے وہ سلجوکیت کا خطبہ ان لوگوں نے جاری کیا، نئی جان پیدا کی. اور بعد میں پھر غوث پاک کے وصال کے بعد جب تاتاری فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا لوگوں کے سامنے، تو پھر یہی ہوا کہ اس وقت بھی اس فتنے کو کچلنے کے لیے جو بزرگان دین سامنے آئے، ان کا تعلق بھی غوث پاک کی اولاد میں سے تھا اور حضور غوث الاعظم دستگیر کے مریدوں میں سے تھا. اور انہوں نے پھر جو ہے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو اسلام کی دولت عطا کی. لیکن اسلام کی دولت بھی کسی خطاب کی وجہ سے نہیں ملی. ایک جملے نے تگودار خان کی زندگی میں انقلاب بپا کیا. جب حضرت غوث الاعظم دستگیر کے وہ شہزادے جو خراسان میں رہتے تھے تگودار خان سے ملنے کے لیے تاکہ میں اس کو نصیحت کروں، تو اب وہ شکار کر کے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے قریب تگودار خان نے ایک مسلمان کو دیکھا تو تکبر کے لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے اس بزرگ سے کہا، وہ خراسانی بزرگ جو غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، کہا کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تگودار خان، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، میرا اللہ مجھ سے راضی رہا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے. بس ایک ہی جملے نے اس کی زندگی میں انقلاب بپا کیا، اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لیا، اور اس کے بعد تگودار خان جو ہے مسلمان ہو گیا. اور پھر اس بزرگ نے اس کا نام احمد رکھا. یعنی تاتاریوں کے متعلق جو اقبال کہتے ہیں، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. تو یہ جو صنم کھانے سے پاسبان ملے ہیں تاتاریوں کے ذریعے سے، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا تتمہ ہے اور اس کی جو ہے وہ تکمیل ہے کہ ان کی اولاد کے ذریعے سے یہ انقلاب آیا. لیکن پھر تگودار خان نے کہا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں قوم کو ہموار کروں گا. جب آپ آئیں گے، جب قوم ہموار ہو جائے گی تو پھر پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. لیکن پھر وقت آ چکا تھا، ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، گئے اور ان کا وصال ہو گیا. لیکن بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ایک بار تگودار خان کے پاس ضرور جانا. اور پھر ان کے جانشین جب پہنچے تو پھر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دین کے قریب آ چکے تھے. لیکن ایک شخص بہت بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے کہانی کس سے معاذ اللہ سن کے مسلمان نہیں ہو سکتا، میں مرد میدان ہوں، اگر مجھے یا میرے بھیجے ہوئے پہلوان کو یہ شخص پچھاڑ دے تو میں اس کی روحانیت کا قائل ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا. پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، اس وزیر کا جو بڑا معتمد پہلوان تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ طے ہو گیا. تگودار خان نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ اتنے نحیف کمزور ہیں، اتنے بڑے تاتاری پہلوان سے مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، دین مذاق بن جائے گا. لیکن غوث پاک کے اس شہزادے نے کہا واللہ کبھی نہیں، ہم اپنے دین کے لیے ہر میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب تاریخ طے ہو گئی اور میدان کے اندر وہ پہلوان اتراتا ہوا آیا تو وہ بزرگ جو بڑے نحیف و ناتواں تھے، ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ان کا جسم بالکل لاغر تھا، جیسے ہی میدان میں اترے اس کے اوپر ایک تماچا مارا، اس کی کھوپڑی پھٹ گئی. لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اش اش کر اٹھے، وہ وزیر بھی اور پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. یعنی تاتاریوں کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف بھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے خاندان کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے غوث پاک کو مجدد نہیں، محی الدین بنا کر، تجدید کرنے والے ہر صدی میں آئیں گے. اب محی الدین قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب میں چلا، ایک دن میں راستے میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لاغر سا کمزور سا انسان پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے. ہم غوث پاک کو مدد کے لیے پکاریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں پکارتے، صرف دین بھی جس کو مدد کے لیے پکارے اسے عبد القادر جیلانی ہے. اچھا میں دین کی بات کر رہا ہوں، اسلام اور ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں الگ الگ. صاحب مشکات جو وہ صاحب اشعت اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا اسلام کہتے ہیں اعمال کو اور ایمان کہتے ہیں اعتقادیات کو. یہ دونوں الگ الگ
اصطلاحات ہیں، لیکن جب دین کہا جاتا ہے تو اس میں اسلام اور ایمان دونوں سمٹ آتے ہیں۔ ہاں، غوث پاک صرف مجدد ایمانیات نہیں یا مجدد اسلامیات نہیں، جو مجددین ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن غوث پاک محی الدین ہے، محی الدین۔ دین کہتا ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو، اور وہ دین کی شکل میں تھا، راستے میں کنارے انسان کی شکل میں لاگر پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ جب اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تو میں اس کی مدد کے لیے گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب ہاتھ پکڑا تو میں نے دیکھا کہ جیسے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا وہ دھیرے دھیرے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ لاگر سے تندرست و توانا انسان بن گیا۔ اور اس نے کہا عبد القادر مجھے پہچانا کون ہوں؟ تو میں نے کہا کون ہو؟ کہا تمہارے نانا کا دل تھا، مرنے کے قریب تھا، آپ نے سہارا دیا، اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا کر۔ فرمایا آپ محی الدین ہے، محی الدین، دین کو زندہ۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک مردے کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو دین زندہ کر سکتا ہے اس کے لیے مردہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات؟ جس نے دین زندہ کیا، دین زندہ کرنا بڑی بات ہے، مردہ زندہ کرنا چھوٹی بات ہے۔ تو جو مردہ زندہ کرے کیا بڑی بات ہے ان کے؟ انہوں نے تو بچپن میں مردے زندہ کیے۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں پھر میں چلا، میں مسجد آیا، جمعہ کا دن تھا، نماز کے لیے نماز ہوئی تو ایک شخص نے اپنے جوتے مجھے پہنائے اور کہا لو محی الدین، یہ جوتے پہن لو۔ دیکھو کبھی کبھی القابات انسان اپنے لیے خود تراشتا ہے، میرا یہ لقب ہونا چاہیے، میرا یہ لقب ہونا چاہیے۔ انسان جب خود لقب پائے نا تو حالات اس کو بھلا دیتے، لیکن جب قدرت کسی کو لقب دیتی ہے پھر صدیاں بیت جاتی ہے تو پھر القاب بھی زندہ رہتے۔ یہ لقب کسی انسان کا دیا ہوا نہیں، محی الدین اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جوتے پہنانے لگا وہ شخص، اور اس نے کہا لو محی الدین جوتے پہنو، حالانکہ اس سے پہلے مجھے اس لقب سے کبھی کسی نے پکارا نہیں تھا۔ فرمایا میں نے ابھی جوتے ہی پہنے تھے کہ مسجد کے سب لوگ میری طرف دوڑنے لگے، کہا محی الدین مبارک ہو، محی الدین مبارک ہو، محی الدین مبارک ہو، یعنی پھر سب لوگ اس لقب سے آپ کو پکارنے لگے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر، پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر مصیبت میں مجھے پکارے واللہ میں اس کی امداد کو پہنچوں، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، وہ مجھے مدد کے لیے طلب کرے میں اس کی مدد کروں۔ فرمایا میرے مرید کا اگر سطر کھل جائے اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی سطر پوشی بھی کرتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر میں نے اپنے اللہ سے وعدہ لیا ہے، ایک نہیں 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ میرا مرید توبہ نہ کر لے۔ میرا ہر مرید توبہ کر کے دنیا سے جائے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے مرید کا جب حساب ہوگا تو میرا اللہ مجھے میرے مرید کے پاس کھڑے رہنے کی اجازت عطا فرمائے، یعنی میرے مریدوں کا حساب جو ہے وہ میری موجودگی میں ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ یہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی بات ہے۔ آئیے ان بزرگوں سے اپنی نسبتوں کو جوڑیں، نسبتوں کو استوار کریں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جتنے تمہارے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائیں گے لیکن متقی لوگ تمہارے کام آئیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی سے دل سے محبت کی، اگرچہ اس کے اور تمہارے زمانے میں 1000 سال کا فاصلہ ہو، اگرچہ اس کی اور تمہاری زمین کے اندر لمبا فاصلہ ہو، تو قیامت کے دن اللہ ان سے تم کو ملا دے گا اور فرمائے گا جو تم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو لو مل جاؤ، یہ اللہ کے لیے
محبت کرنے کا انعام ہے. تو یہاں غوث پاک سے جو محبت کرتے ہو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کی معیت اور ان کا ساتھ نصیب ہوگا, کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے المرء مع من احب, اور کما قال کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے محبتوں کے چراغ اپنے دلوں میں روشن کرو, اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کے چراغ روشن کرو. اب غوث پاک کیا ہے, غریب نواز کیا ہے, بندہ نواز کیا ہے, پیر اسماعیل قادری کیا ہے, اور جو ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگان دین محبوب الہی کیا ہے, بختیار کاکی کیا ہے, بابا فرید کیا ہے, نظام الدین اولیاء کیا ہے, صابر پاک کیا ہے, احمد کبیر رفاعی کیا ہے, جنید بغدادی کیا ہے. یہ سب بزرگوں کی معرفت اپنے بچوں کو عطا کرو, اس لیے کہ اگر ہم ان لوگوں کے نام کے سہارے جیتے ہیں مصیبتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. بس اپنی گفتگو کے اختتام پر آخری بات کہتے ہوئے گفتگو سمیٹ لوں کہ ان ناموں کی برکتیں کیا ہے, صرف اتنا سمجھ لو, ہم یہ جو نام لیتے ہیں نا نادان نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہے, ان ناموں میں اللہ نے تاثیر پیدا کی, اثر پیدا کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے, صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت قارون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا, چھوٹا الزام تھا, نبی پر اتنا بڑا الزام لگا, اس جرم میں اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دی. کس جرم میں؟ نبی پر الزام لگانے کے جرم, زمین میں اللہ نے اس کو دھسا دی. جب وہ زمین میں دھس رہا تھا, دھستے دھستے وہ چوتھی زمین کے طبق میں پہنچا. ایک فرشتے نے دیکھا اور پوچھا تم کون ہو, تم کون ہو؟ قارون تھا وہ. اب وہ اپنا کیا تعارف کراتا کہ میں قارون ہوں. کون قارون؟ تو اس لیے کہ جس علاقے میں جہاں کی چلتی ہے تعارف وہاں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ جسے لوگ پہچانتے ہوں. مثال کے طور پہ اگر لوگ مجھ سے پوچھے کہاں سے آئے ہو, سعودی میں پوچھے, میں کہوں مالیگاؤں, وہ کون سی چڑیا کا نام ہے مالیگاؤں, ٹھیک, مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں. لوگ انڈیا کو پہچانتے ہیں, تعارف پہچان سے ہوتا ہے. تو وہ تھا کون؟ قارون. فرشتے نے پوچھا چوتھی طبق زمین میں کون ہو تم؟ سوچا کہ کیا بتاؤں قارون ہوں, کیونکہ عذاب میں گرفتار ہوں. اس نے سوچا کہ یہاں تو پہچان کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو اس نے کہا میں موسیٰ کی قوم کا آدمی ہوں. کیا کہا؟ میں موسیٰ کی قوم کا آدمی ہوں. اللہ نے فرمایا فرشتوں اب نہ دھسانا, فرشتوں اب نہ دھسانا, کیونکہ میرے یار کا نام جو اس کی زبان پہ آ گیا, اب یہ اگرچہ دشمن ہے, لیکن اب دھسایا نہیں جائے گا. ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر دشمن صرف تعارف کے لیے محبوب کا نام لے لے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے, وہ دھسنے سے روک دیا جاتا ہے. اگر غلام محبوبوں کا نام لے تو پھر ان لوگوں کی منزل, ان لوگوں کا مقام, ان لوگوں کے مرتبے کیا ہوں گے. تو ہم میرا میرا یوں نہیں پکارتے, یا غوث یوں نہیں پکارتے, یا خواجہ یوں نہیں پکارتے, یا فرید حق فرید کے نعرے یوں نہیں لگاتے, یا صابر حق صابر کے نعرے یوں نہیں لگاتے, یا رسول اللہ کی صدائیں یوں نہیں لگاتے, بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کا نام جب کوئی دل سے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. اور جب ولیوں کے نام میں یہ تاثیر ہے تو پھر محبوب خدا کے نام کی تاثیر کا حال کیا ہوگا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. جب یہ بات میں نے کہی نا کہ نام میں اتنی تاثیر ہے, ایک جوان نے کہا کہ حضرت نام میں اتنی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا میرے عزیز ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے اور پلاؤ کا نام لے لو, بریانی کا نام لے لو, تو بول منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے نادان, جب تیری بیوی کے پکے ہوئے ہاتھ کے چاولوں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو اس کے اثر سے تیرے منہ میں پانی آ جائے, جب پکے ہوئے کھانے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو جس کو اللہ نے اپنی محبت کا رنگ چڑھا دیا ہو ان لوگوں کے ناموں کی تاثیر کا حال کیا ہوگا. اسی لیے اپنے بچوں کے نام بھی رکھو تو کرکٹروں کے ناموں پر نہیں, فلمی ہیرو کے ناموں پر نہیں, اداکاروں کے ناموں پر نہیں, ان کے ناموں پہ نام رکھو گے تو نچنیا بنیں گے, چور بنیں گے, بدکار بنیں گے, ڈاکو بنیں گے, آپ کو رلانے والے اور آپ کا نام ڈبانے والے بنیں گے. لیکن غلام عبد القادر رکھو گے, غلام غوث رکھو گے, غلام خواجہ رکھو گے, غلام معین الدین رکھو گے, غلام محی الدین رکھو گے, غلام بندہ نواز رکھو گے, اولیاء اللہ کے نام پہ نام رکھو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا, وہاں بھی بیڑا پار